کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ نے عورت کو حکم دیا، مسلمان عورت کو، کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے، اس حمل کو، اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولیں نہیں ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی، عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے، مرد یقین کر لے گا بھائی 3 مینسز گزر گئے، عدت ختم۔ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے۔ مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے، یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کرے۔ مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے، ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں، اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں، جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ لوگ محرم میں کربلا، ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے، ہماری عملی زندگی ہے، جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے، اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں، بس وہ جوشیلی تقریریں، لوگوں کو رلانا دھلانا، یہ کام رہ گیا ہے، بہت سو کا، سب کا نہیں۔ اہل حق ہر دور میں رہیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ ہاں، خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا، آپ تو نہیں دینا چاہتے، اچھی بلی زندگی گزر رہی ہے، اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا، نہیں مجھے نہیں رہنا، تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو، خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو، میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا۔ حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر۔ تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی، کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں، میرا خرچہ کرا دیا، اب پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی، میں نہیں کہہ رہا لیکن اس نے لگائی ٹھکائی، غلط کیا اس نے۔ تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو، میرا خرچہ واپس۔ اب کون رکھے گا ایسی صورت میں؟ چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور، تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے، بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی، اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ۔ گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے، تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا، یہ سوچ کے صبر کر لو۔ پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری رپورٹ۔ تو ظلم وہاں سے ہو، مطالبہ وہاں سے ہو، تو پھر آپ واپسی کا، مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی جو مہر دیا واپس دو۔ یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا۔ ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا، آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں، آپ نے ڈیورس دے دی، تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے۔ اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے، اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے۔ ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے، چھوڑو بھائی، لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے۔ اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ
मत बनो, कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो। ये भी जमाने जाहिलियत में होता था और आज भी होता है। फला तअज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अगर तुमने छोड़ दिया है उसको, अरब इसको गैरत का मसला बना लिया करते थे कि हमने छोड़ा है तो अब हम कहीं और इसकी शादी नहीं करने देंगे। हमारा माज़अल्लाह यूं कहते थे थूका हुआ माल, जैसे आज भी लोग कहते हैं हम नहीं किसी कहीं इसको निकाह करने देंगे। इससे भी कुरान ने क्या किया? मना किया। और इससे भी मना किया कि अपनी मर्जी से जबरदस्ती उसका निकाह भी मत कराओ तलाक याफ्ता का। यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अपने सेलेक्टेड शौहर से निकाह करना चाहती है तो तुम कबाब में हड्डी बोलो नहीं बनो, यानी उसको ये राइट है कि वो जहां चाहे निकाह करे। ये भी खराबी है आजकल, बाज इलाकों में ये खराबी है कि बेवा को या तलाक याफ्ता को निकाह तो करने देते हैं, लेकिन बाज इलाकों में दुस्तूर है निकाह हमारे ही खानदान में होगा, आप हमारे खानदान से बाहर नहीं जा सकती। इसको भी कुरान ने क्या किया? बोलो खत्म। निकाह भी से भी नहीं रोक सकते, और निकाह भी वहां होगा जहां आप नहीं बल्कि ये चाहेगी। इसमें अल्लाह ने उम्र की कोई कैद नहीं लगाई। 40 साल की बेवा या तलाक याफ्ता हो, 50 साल की हो, 55 साल की हो, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग बड़ी टेंशन ले रहे होते हैं कि तुम्हें जरूरत क्या है, अब 4 बच्चे हैं तुम्हारे, 5 बच्चे हैं, इस उम्र में तुम्हें शादी करते हुए शर्म नहीं आती? छोड़ो भाई, क्या जरूरत है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत, बोलो ये उसका हेडेक है, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। जैसे कोई 4 शादियां कर रहा है तो उसका हेडेक है ना, आपका हेडेक थोड़ी है ये। आप पता नहीं क्यों परेशान है, मुफ्ती साहब को क्या हो गया, वही उनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है ये। मैं अपनी भी दरमियान में लगा देता हूं ना। तो हर एक के हेडेक हमने पाले हुए हैं, वो ये क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, वो कम उम्र से शादी क्यों कर रहा है, वो बड़ी उम्र से शादी क्यों कर रही है, हैं? ये होते हैं ना लोगों के मसाइल। उसने ये क्यों कर लिया। एक खातून ने मुझे बताया कि वो एक दफा बेवा हुई, अल्लाह की कुदरत दोबारा शादी, दोबारा बेवा हो गई। तीसरी दफा जब उनकी शादी हो रही थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे, बस करो यार 2 दफा बेवा हो गई, अब आराम से बैठो। अब वो बेवा तो कोई भी हो सकता है, जवानी में भी औरतें बेवा हो जाती हैं। तो अब देखो लोगों को तकलीफ हो रही है, भाई ये उसका हेडेक है। अच्छा, लोग उससे शादी करते हुए डर रहे थे उनसे कि मैं भी बेवा, फिर मैं ना मर जाऊं। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है 2 दफा बेवा होना तकदीर में लिखा हो, 3 दफा ना हो। यहां मुझे वो चुटकुला याद आता है, वो एक आदमी ने, अबे छोड़ो चुटकुलों को, अभी कुरान को फोकस करते हैं। आखिर में चुटकुले होना ये सही होता है, दरमियान में ही आ जाए तो फिर सारा मौजू चेंज हो जाता है। इतने अच्छे हकाम बयान हो रहे हैं कुरान के, आगे उसको आपने लोगों को बताना भी है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तलाक के बाद एक धेला वापस नहीं लेना। खुला की सूरत में ले सकते हो, मगर खुला भी शौहर की रिजा से होता है, एक तरफा नहीं होता, याद रखें। दूसरा काम तुमने क्या करना है, उसको कहीं और निकाह से रोकना नहीं है। तीसरा काम ये करना है, निकाह भी वहां करना है जहां वो चाहती है, तुम्हारी मर्जी नहीं मुसल्लत होगी, उसकी मर्जी चलेगी। और अगर पुराने शौहर से निकाह करना चाहे और 2 तलाकें हुई हो तो वहां भी कर सकती है, क्योंकि आयत का एक शान नुज़ूल भी है। एक सहाबी ने अपनी बहन का निकाह किसी सहाबी से कराया, थोड़े दिनों में तलाक हो गई। तलाक एक थी, इद्दत खत्म हुई, निकाह खत्म। अब थोड़े दिनों के बाद दोबारा इन दोनों का दिल चाहने लगा कि हम आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें। होता है वक्ती तौर पर इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब दूर रहते हैं तो आपस में मैलान होने लगता है। लेकिन वो जो सहाबी थे ना जिनकी बहन को तलाक हुई थी, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बहन का निकाह दोबारा इस आदमी से बोलो नहीं करूंगा। और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इनकी इज्जत की, इनको अपनी बहन निकाह में दी, इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके तलाक देके मेरे घर में बिठा दिया, तो मैं कैसे दोबारा। एक जिल्लत महसूस होती है ना इंसान को। कुरान में अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि अगर वो अपने शौहर से निकाह करना चाहती है तो दरमियान में रुकावट मत बनो। लड़े भी वो खुद थे, अब जुड़ भी खुद रहे हैं। नहीं यारी बात, इसको भी लोग गैरत का मसला बना लेते, सुसर साहब बना लेते हैं। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दी है, मैं तो नहीं वापस भेजूंगा। भाई दुनिया में जो आदमी में लचक नहीं है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है जिसमें, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। याद रखो, ये जो होता है ना, मैं उसूल का पक्का, भाई उसूल का पक्का होना तो अच्छा है, लेकिन ये उसूल ही गलत है कि जो कह दिया तो उस पर क़यामत तक कायम रहना है। ये उसूल ही गलत है। उसूल ये होना चाहिए कि जब मौके की मुनासबत से जो बात ठीक लगेगी अपने आप को चेंज कर लूंगा। ये उसूल ठीक है, इस उसूल पे पक्के रहो। और ये नबी से हमें मिलता है ये उसूल।
حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے. آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا مر رعا علی یمین فرعا غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی وہ حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا, چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے, نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتا ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹپے لگائے تھے انگوٹھے کے, انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو, لکھوایا کرو ضرور لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. اب اللہ میاں نے ایک مرد کو 4 کی اجازت دی, اس میں خواہش بھی رکھی زیادہ بیویوں کی, سیکشول ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی. اب مرد کی خواہش ہے, کرتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں, پھنستے ہیں, لیکن خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی. مجھ سے کتنے بوڑھے ملے, کہنے لگے کاش 20 سال پہلے آپ مل جاتے, بزرگ ملے. دل میں ہر ایک کے ہوتا ہے, نہ کر پائے ایک الگ بات ہے. تو اللہ میاں نے جب زیادہ کی خواہش رکھی ہے تو عورتیں اسی حساب سے پیدا کی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں عورتوں اور مردوں کا گروتھ ریشو تو زیادہ ہے, اول تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. خواتین کا گروتھ ریشو مردوں سے زیادہ ہے. فیملی پلاننگ پر جس سوسائٹی میں عمل ہوگا اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کا گروتھ ریشو برابر ہو. جب آپ نے 2 بچے پیدا کرنے ہیں تو جن کو 2 لڑکے مل گئے وہ تو روک لیں گے, جن کو لڑکے نہ ملے ان کی تو 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں لڑکے کی لالچ میں. تو بیٹیوں کی تعداد تو 6 8 تک جائے گی, لڑکوں کی تھوڑی جائے گی. تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ گروتھ ریشو برابر ہو. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں مردم شماری میں. کراچی کے 1 کروڑ بندہ پی گئی ہماری حکومت. مردم شماری میں 1 کروڑ بندہ جو پی جائے تو مردم شماری میں عورتوں کی شمار پیئیں گے نہیں کیا؟ صحیح مردم شماری ہوگی تو لیڈیز ہول سیل کے حساب سے نکلیں گی. بہت زیادہ عورتیں ہیں کیونکہ پیدا زیادہ ہو رہی ہیں نا. 6 بیٹیاں ملیں گی آپ کو, 6 بیٹے نہیں ملیں گے. چائنا اور انڈیا 2 ملک ایسے ہیں جہاں خواتین کا گروتھ ریشو کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو بچی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں. چائنیز بھی یہ کرتے ہیں, انڈین میں بھی, ہندو بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا نا. تو فیملی پلاننگ خود ایک فطرت سے بغاوت ہے, نیچر سے بغاوت ہے. اس کا سب سے بڑا اثر پڑتا ہے گروتھ ریشو پر
کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھو اس فلسفے کو سمجھو، اسلام نے خواہش 4 کی رکھی، پیدا 4 نہیں کیے ایک کے مقابلے میں، اتنا گروتھ ریشو بھی نہیں ہے۔ اس سے صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی عورت کی سپلائی ہے نا سوسائٹی میں، مردوں کی اس کی طرف ڈیمانڈ اس سپلائی کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ سی اے کر کے آئیں پھر سمجھاؤں گا میں، یا معیشت پڑھ کے آئیں، یعنی خواہش زیادہ کی رکھی ہے اور سپلائی کیا ہے؟ اتنی زیادہ ہے نہیں، تھوڑی سی زیادہ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد اور 4 عورتیں پیدا ہو رہی ہوں، اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب زیادہ کی خواہش رکھی ہے تو ظاہر ہے جب آپ کسی سے دوسری شادی کریں گے تو لڑکی تھوڑی کرے گی آپ سے، وہ کہے گی جب مجھے کنوارا مل رہا ہے تو میں آپ کی دوسری بیوی کیوں بنوں؟ تو ہر آدمی 4 کر نہیں پائے گا، بلکہ 2 بھی نہیں کر پائیں گے، صرف خواہشات لے کے ہی زمین میں دفن ہو جائیں گے، کیونکہ عورت کی مرضی کے بغیر آپ اس کو دوسری بیوی بنا نہیں سکتے۔ وہ کہے گی جب مجھے کنوارا مل رہا ہے، اچھی جاب ہے اس کی، ہینڈسم اسمارٹ ہے، تو میں دوسری والے کی دوسری بیوی کیوں بنوں؟ تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس میں کامیاب ہو جائیں گے، جو 4 کر سکیں گے۔ وہ معاشرے کے بہت ہی کوئی اپر لیول کے لوگ ہوں گے کہ عورت نے سوچا ہوگا کہ مجھے اس کی چوتھی بیوی بننا بھی قبول ہے، یہ اتنا یہ ایک سوسائٹی میں ایک اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے کہ میں اس کی چوتھی بننا۔ جیسے بادشاہ لوگ ہیں، بادشاہ اگر کسی کو چوتھی کا پیغام بھیجے نا تو لڑکی کہے گی بھائی بادشاہ سلامت کی تو ہم چوتھی بن جائیں گے یار، کیا خیال ہے؟ وہ اس کو چوتھی بھی اس کی ہماری والی ایک سے بہت اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے، بنگلے ملتے ہیں اور عزت ملتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اپر لیول کے لوگ ہوں گے جو 4 کرنے میں کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب عورت کی سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو عورت کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھے گی۔ مردوں کو شادی کے لیے عورتیں نہیں ملیں گی، کیونکہ اچھے لوگ پہلے ہی عورتوں سے شادی کر چکے ہوں گے۔ کنوارے، چھڑے چھاٹ، سگریٹ کے عادی، بے روزگار ٹائپ کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوں گے، ان سے نکاح کے لیے ان کو کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ وہ انتظار کر رہے ہوں گے بھائی کوئی مرے گا، کوئی بیوی کسی کی بیوہ ہوگی تو ہم ٹرائی کریں گے، وہاں پہ کسی کو طلاق ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ شادی کریں گے۔ صحابہ کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا، طلاق یافتہ ہونا کوئی عیب ہی نہیں تھا عورت کو، کیونکہ ایک صحابی نے 2 3 بیویاں رکھی ہوئی تھی۔ خواتین سوسائٹی میں کم پڑ گئی تھی شادی کے لیے، مردوں کو رشتے نہیں ملتے تھے، مرد انتظار میں ہوتے تھے کوئی مرے گا، کسی کو طلاق ہوگی تو ہم اس کی طلاق یافتہ سے نکاح کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ میاں نے سورہ بقرہ میں قانون بنایا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ اے اللہ پھر کیا کریں، ہم نکاح کا پیغام نہ بھیجیں؟ اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن، ہمیں پتہ ہے تمہیں یہ حکم بہت مشکل لگے گا۔ یہ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اللہ میاں کہہ رہے ہیں اسے نکاح کا پیغام مت بھیجو۔ پھر اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کی عدت کا انتظار کیا، عدت گزرتے ہی کسی دوسرے نے پیغام بھیج دیا تو یہ آپشن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، آپ معذرت کے ساتھ بھی سنا رہا ہوں۔ تو اللہ میاں نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے کہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کی عدت کا انتظار تم نہیں کر سکتے، یہ حکم تمہیں بہت مشکل لگے گا، لہذا لیس علیکم جناح فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح، لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح، عدت سے پہلے گول مول طریقے سے پیغام بھیج دیا کرو، صراحتاً یہ نہ بولو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے عدت کا انتظار کرو، گول مول پیغام بھیج دو تاکہ اس کو پتا چل جائے بھائی عدت گزرتے ہی کسی اور کے ہاں کرنے سے پہلے ان سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ وہ گول مول پیغام کیا ہے؟ ان کے ہاں پیغام بھجوا دو کہ بھائی آپ کی بچی سنائے بیوہ ہو گئی ہے، سنائے بچی کو طلاق ہو گئی ہے، تو ایسا ہے کہ جیسے ہی عدت پوری ہو آپ بتا دینا ہمارے پاس ایک اچھا سا رشتہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میں نہیں ہوں، نہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے اپنے فضائل سنا رہا ہوں تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا، کیونکہ لوگ نا مجھے تانا دیتے ہیں 4 شادی کی بات کرتا ہے، بھائی میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں تو مجھے کیا فائدہ یار 4 شادیوں کی باتیں کر کے۔ اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا آخر میں کہتا کہ بھئی سب لوگ کا ذہن 4 کا بن گیا، لوگ کہتے بن گیا، میں کہتا ہوں میرے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں آپ، تو پھر آپ میری نیت پہ شک کرتے یار مفتی صاحب مجھے تو بھائی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میری تو ہو بھی گئی ہے الحمدللہ، تو مجھے کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی، تو میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں نا۔
آپ کے لیے کا مطلب آپ کے لیے بھی نہیں، عورت کے لیے، خواتین کے لیے، تاکہ وہ نمٹے ہیں. تو یہ طلاق یافتہ اور بیوہ کی ویلیو تھی اس سوسائٹی میں جہاں 4 شادیوں کا رواج تھا. آج ہمارے ہاں ایک بیوی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کیا ہو گئی؟ ہر آدمی نے ایک رکھنی ہے، تو ڈیمانڈ کم ہو گئی. اس کی وجہ سے عورت کی ویلیو کیا ہو گئی؟ گر گئی. طلاق یافتہ بیوہ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کنواریوں کے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، عمریں نکل رہی ہیں 40 سال، جو رشتے آ رہے ہیں وہ جوڑ کے نہیں آ رہے، ویلیو گر گئی ہے نا. تو سستی قیمت مل رہی ہے. میڈیکل پڑھنے والی ڈاکٹر کو میٹرک پاس مل رہا ہے، ویلیو گری کہ نہیں گری؟ اور پھر اس کے ساتھ انعامی اسکیمیں بھی کہ آپ ہماری بچی سے شادی کر لیں، ڈبل بیڈ بالکل فری ہماری طرف سے، جہیز کا نا، آپ صرف ہماری بچی سے شادی کر لیں، الماری بالکل فری، پورا صوفہ سیٹ فری، ڈنر سیٹ فری. اور انڈیا میں تو چیک بنا بنا کے دیے جا رہے ہیں. اب تو یہ سیٹ اپ آئے گا بھائی فری وری کیا بھائی، شادی کرنے کے اچھا رشتہ ہے نا. میں تو ایک شادی دفتر میں گیا تو وہاں وہ خاتون رشتے کراتی تھی، وہ لڑکے والوں سے نا فون پہ بات کر رہی تھی کہ وہ ایکچولی ایسے ہے کہ وہ ہم نے لڑکی والوں کو اس پہ مان لیا ہے کہ وہ اتنا گاڑی بھی دیں گے اور اتنے کے چیک اماؤنٹ بھی دیں گے. تو میں نے کہا بھائی یہ لڑکا کون ہے جس کو چیک بھی دیا جا رہا ہے اور بلینک چیک تو نہیں خیر میں کہہ سکتا، پیسے دیے جا رہے ہیں، گاڑی بھی دی جا رہی ہے. تو کہتی ہے ٹیلر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹیلر ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن پھر خاتون بیچاری بہت ہی کوئی ان کا اسٹینڈرڈ بہت کم ہوگا کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے کہا وہ ماسٹر کی لڑکی کیا ہے؟ ماسٹر ہے. یعنی ماسٹر لڑکی کی شادی ٹیلر سے ہو رہی ہے، وہ بھی جہیز دے کے. یہ ہے پیپسی دکانوں میں ہول سیل کے حساب سے پڑی ہوئی ہے. پینے والے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. تو پیپسی والے بولتے ہیں بھائی خراب ہو جائے گی پی لو، 4 بوتلوں پہ ایک کیا ہے؟ فری. تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی سے شادی کر لو، ڈبل بیڈ کیا ہے؟ فری. جہیز کا اور آگے جاؤ گے نا بہت ساری قوموں میں پورے گھر فری ہیں، فلیٹ ملتا ہے. بہت سے میمنوں کا ایسے ہوتا ہے، مجھے خود بتایا کہ ہمارے یہاں بچی دیتے ہیں تو پورا فلیٹ دیتے ہیں داماد کو، اور پھر ساری زندگی اس کے تلوے چاٹتے ہیں. معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ کہیں طلاق نہ دے دے. اس کی ہر آڑی ترشی عذاب مصیبت برداشت کرتے ہیں کہ طلاق دے دی تو اتنی شادی وظیفے پڑھ کے استخارے نکال کے ہوئی تھی، دوبارہ تو اس کی ویلیو اور گر جائے گی. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کوبڑی شریف میں بات. خدا کی قسم جو حالات لڑکیوں کے میں جانتا ہوں، اگر آپ کو پتا چل جائے آپ خون کے آنسو روگے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو میں ایک لڑکی بیوہ ہوئی ہے، 23-24 سال اس کی ایج تھی، اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جوان شوہر اس کا مر گیا. وہ جو اس کی سسکیاں بندی ہیں کہ زندگی کی رونقیں ختم. اس کی 3 بیٹی ہیں اس کی. اب بتاؤ اپنی فکر کرے اپنی بیٹیوں کی فکر کرے، اور محلے والے رشتہ دار بیوہ سمجھ کے زکوٰۃ صدقے فطرانے. مجھے اتنا غصہ آیا ان لوگوں پہ. دیور بھی کر رہے ہیں ہماری بھابھی بیوہ ہو گئی تو زکوٰۃ. تو میں نے دیوروں کو چاہیے کچھ غیرت کرو، اس سے نکاح کرو اللہ کے بندے. زکاتوں پہ پالو گے تم اس کو یار. عورت کو زکات کی ضرورت نہیں، آدمی کی ضرورت ہے. بیوی کو آپ زکات دے ہی نہیں سکتے اسلام میں. جب اس کو کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ زکات تو ایسے ہے کہ جیسے آپ بھکاری بن کے دے رہے ہو نا اس کو. تو بیوی کو اسلام، آپ علماء سے مسئلہ پوچھو، آپ بیوی کو زکات بولو نا نہیں دے، اس کا مطلب جو بیوی کو آپ دے رہے ہو زکات تھوڑی ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ دے رہے ہو اس کو. بیوی کو انسان عزت کے ساتھ کھلاتا ہے، کھلاتا بھی ہے، ڈانٹ بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو بیگم نے بولا انڈے لے کر آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، ڈانٹ پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فقیر نے بولا آپ حضرت پیسے دے دیں، آپ نے نہیں دیے، وہ ڈانٹ سکتا ہے آپ کو؟ کہے گا کوئی بات نہیں بھائی دوبارہ چکر لگا لوں گا میں. کیا خیال ہے؟ یہی کرے گا اور کیا کرے گا. کہ یہ زکاتوں میں نہیں ہے، کسی کی بیوی بننے میں ہے. ہماری ماؤں کی عزتیں اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ نکاح میں تھی کسی کے. تو آپ بھی اپنی عورتوں کے لیے کچھ کرو، نکاح کو پروموٹ کرو، مردوں کو غیرت دلاؤ. اب وہ بیوہ ہو گئی ہے، خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکاح کی بات کہے. بس جو بھی آ رہے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں. بھائی اپنی عزت کی، کچھ لوگ جاب کے مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو چاہیے جاب کرے. یہ لڑکی جب جاب کرے گی نا، سب سے پہلے باس کی نظریں اس پہ پڑیں گی کہ یار بیوہ بھی ہو گئی، دوبارہ اس کو نکاح کی امید بھی نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت بھی ہے، بیٹیاں بھی پالنی ہیں، وہ عزت سے کھیلے گا اس کی. میرے پاس ایسے بہت کیس ہیں کہ لڑکی بیوہ ہو گئی، اب جب اس کے باس کو پتا چلا کہ اس کا کوئی، اب کیونکہ اب لڑکی کو بھی تو خواہش ہے نا مرد کی، کب تک برداشت کرے گی؟ وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، نفسیاتی ڈاکٹر اس کو زنا کا مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، آپ کا نکاح نہیں ہوتا تو آپ زنا کریں. یہ ڈاکٹر آج کل مشورے دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے ڈاکٹر، لیکن ڈاکٹر تو مذہب تھوڑی جانتا ہے، تو سائنس پڑھ کے آئے نا. گورے کے لیے تو ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نکاح ہو یا بوائے فرینڈ ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ پوری نسل کو تباہ کر رہے ہو، پوری نسل کو برباد کر رہے ہو. تو وہ اپنی فکر کرے اپنی 3 بیٹیوں کی. پھر اب جب اس کی بیٹیاں جوان ہوں گی، شادی کر لیتی، اس کو باپ مل جاتا کہ نہیں مل جاتا؟
ہم نہیں کہہ رہے غیروں میں شادی کرے, وہ دیور ہی کر لے, نہ دیور کرے گا, نہ کوئی اڑوس پڑوس والا کرے گا, نہ کوئی کزن کرے گا, بس اس کو چھوڑ دیا کیونکہ کزن نے ایک شادی کرنی ہے, تو جب ایک کرے گا تو معیار اس کا کیا ہے, اونچا ہے. وہ کسی بیوہ سے کیوں کرے, وہ 3 بچوں والی سے کیوں کرے. آپ 4 شادیوں کو پروموٹ کرو, پھر دیکھو عورت کے نخرے کیسے بڑھیں گے, پھر اس کی شرطوں پہ شادی ہوگی, آپ کی شرطوں پہ شادی نہیں ہوگی. پھر جیسے صحابہ میں ہوتا تھا, حضرت عمر نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا ام کلثوم کو, یہ تیسری یا چوتھی کے لیے, ام کلثوم نے منع کر دیا, امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا دیا. تو لوگوں نے ام کلثوم سے کہا کہ آپ امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا رہی ہو, اتنا بڑا رشتہ. انہوں نے کہا نہیں کرنی بھائی, یہ بہت سخت مزاج ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی پیشانی پہ ہر وقت سلبٹیں ہوتی ہیں, خدا کے خوف نے ان کو ہر چیز سے غافل کر دیا, ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے جو خوش مزاج ہو. یہ ان کے کمنٹ سے کہ بھائی یہ تو اللہ کے خوف میں روتے رہتے ہیں. تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری سے ان کا نکاح ہوا, وہ بڑے خوش مزاج تھے. تو عورت سے عورت کی مرضی کی شادی ہوتی تھی, آج عورت کی مرضی کی نہیں ہو رہی. مرضی کس کی چل رہی ہے, مرد کی چل رہی ہے. آج کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بات آ گئی نا, آپ اپنے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ, رشتے پیچھے پیچھے بھاگیں گے آپ کے. صحابہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ میں عورت بیوہ ہو رہی ہے, طلاق یافتہ ہو رہی ہے, اس کی ویلیو گرتی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے نا, ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رشتوں کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا, سب کے نکاح ہو گئے. ان میں ایک حضرت اسما تھی, حضرت ابو بکر نے بھی ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت علی نے بھی پیغام بھیجا. انہوں نے حضرت علی کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ بھئی یہ عمر میں کیا ہے, کم ہے. بیوہ عورت کو وہ رشتے ٹھکرا رہی ہیں, صرف حضرت عمر کی عمر کی کمی, حضرت علی کی. حضرت علی نے پیغام بھیجا, انہوں نے رشتہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا, ابو بکر کا انتقال ہو گیا, دوسری دفعہ بیوہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا. اور بھی کئی پیغام آئے, انہوں نے کہا حضرت علی کے رشتے کو ترجیح دے دی. ہمیں صحابہ کے دور میں ملتا ہے کہ عورت 4 دفعہ بیوہ ہوتی ہے, چوتھی دفعہ شادی کرنے میں بھی اس کی کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس کو نبی سے آ کے دعا نہیں کروانی پڑی کہ میرے رشتے کے لیے دعا کریں. میں نے بہت تلاش کیا ذخیرہ حدیث میں, کوئی ایک صحابی نبی کے پاس آئے ہوں کہ یا رسول اللہ بچی کے رشتے کے لیے دعا فرما دیں, کوئی اچھا رشتہ مل جائے. عبد الفتاح ابو غدہ آپ کے ایک بڑے عالم تھے, بیت المکرم میں ایک دفعہ آئے, ان سے کے پاس ایک پرچی آئی کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے, رشتے کے لیے دعا کریں. وہ بڑے حیران ہوں, انہوں نے کہا یار بچی کے رشتے کے لیے تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں کہ کوئی پریشان ہوتا ہے, کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے نا, وہاں 4 شادیوں کا رواج تھا, اب تو وہاں بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بچے کے رشتے کے لیے کیا پر ہے, یہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تمہاری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. یہ انہوں نے کہا حضرت, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بیٹوں کے رشتوں کے لیے پرچیاں آتی ہیں کہ بیٹے جوان ہو گئے, رشتے کے لیے دعا فرما دو. تو یہ کلچر ہے جو ہم سوسائٹی میں لانا چاہ رہے ہیں. اب میں وزیر اعظم ہوتا تو ڈنڈے مار کے آپ کی 2 شادیاں کرا دیتا. اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو میں ڈنڈے تو چلا نہیں سکتا میرے بھائی. میں آپ کو زبان سے اہمیت بتا سکتا ہوں, ترغیب دے سکتا ہوں کہ آپ کرو, یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. اور اس میں جو مشکلات آئیں ان کو اللہ کی خاطر برداشت کرو. زنا میں کوئی مشکلات نہیں آتی, وہ حرام ہے. ادھر منہ کالا کیا, ادھر پتلی گلی سے نکل گئے. گندے کاموں میں کچھ نہیں ہوتا. حلال میں اللہ نے ٹینشنیں بھی رکھی ہیں, لیکن یہ ٹینشنیں عارضی ہیں, دائمی خوشیاں ہیں حلال میں. زانی کے منہ پہ بھی پھٹکار اور بڑھاپا بھی برباد ہوتا ہے. شادی شدہ آدمی کا بڑھاپے میں عیش کرتا ہے وہ. ایک صاحب نے مجھے کہا یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی تھی, کتنے ٹینشنیں اٹھائیں کہ سوتیلے بچوں نے, پہلی بیوی کے بچوں نے دوسرے بچے کو کنویں میں ڈال دیا. یہ ٹینشنیں تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے کہا اتنی ٹینشنیں تھی, لیکن اگر یعقوب علیہ السلام آپ کا مشورہ سن کے دوسری شادی نہ کرتے تو ان کو یوسف نہ ملتے اور قرآن میں ان کا قصہ نہ ہوتا. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں, لیکن فائدے کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. برکتیں بڑھاپے میں مزے کرو گے میرے بھائی. سمجھتا ہے اولاد ہوگی, بہویں ہول سیل کے حساب سے, بیٹے ہول سیل کے حساب سے, ہر چیز ہول سیل. گھر میں ٹماٹر ہول سیل کے حساب سے آئے گا, گھر میں انڈے ہول سیل کے حساب سے آئیں گے, گھر میں گوشت ہول سیل کے حساب سے. اور اللہ برکت بھی دیتا ہے کیونکہ آپ نکاح اللہ کے حکم پہ کر رہے ہو. تو حدیث میں آتا ہے جو نکاح کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لی ہے. تو جب اللہ بھی آپ کو ترغیب دے رہا ہے, سوسائٹی کی ضرورت بھی ہے, اور آپ جو انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو صبح شام, کھائے جا رہے ہو جس کی وجہ سے ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جاؤ گے آپ. بہتر نہیں ہے کہ یار اس کو کئی تمیز کی جگہ پہ فٹ کر دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سوسائٹی کا بھی ایک اس بیوی کا تھوڑا سا نقصان ہے جو سوکن کو برداشت نہیں کر رہی, تو اس کو تھوڑا سا نقصان ہے, وقتی ہے وہ بھی, حقیقت میں اس کا بھی فائدہ ہے.
کیونکہ مرد کی جب 2 بیویاں ہوتی ہیں تو پھر اس میں پہلی بیوی میں کوئی عیب بھی ہونا تو اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. پھر وہ کمپرومائز کرتا ہے, یار تم کھانا نہیں پکاتی, بھاڑ میں جائے یار, تم بس سکون سے بیٹھی رہو, لڑو نہیں بس. اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے میری بیویاں لڑے نہیں بس, کپڑے نہ دھو یار, ایسی کی چائے نہ بناؤ میں خود بنا لوں گا, اور کپڑے بھی نہ دھو یار, کھانا بھی نہ پکاؤ میں ہوٹل سے کھا لوں گا, لڑو نہیں خدا کے لیے. ابھی تو مرد کی اتنی خواہشات ہیں بھائی, کپڑے بھی تم استری کرو, دھو بھی تم, میری اماں کا بھی تم خیال کرو, میری ابا کا بھی تم خیال کرو, اور میں گھر میں آؤں تو مسکرا کے بات بھی کرو. او دیکھ طویل فہرست ہے, تمیز سے بات بھی کرو, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو. عورت کہتی, عورت بھی لفٹ نہیں کراتی, جائے گا کہاں یہ, لے دے کے میرے پاس ہی آئے گا نا, میں تمیز سے بات کروں تو بھی ادھر ہی آنا ہے, تمیز سے بات نہیں کروں تو بھی. تو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, عورت کو بھی شوہر کی محبت کا پتہ چلتا ہے. تو اس کے بعد دوسرا آپشن بھی ہے, وہ بھی ٹوٹ کے محبت. جب آپشن ہوتے ہیں تو ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, ورنہ محبت واپس کئی تھوڑے دنوں میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تیل لینے تو نہیں میں بھیج رہا ہوں, مولوی صاحب نے بھیجا, لیکن میں مثال بتا رہا ہوں. تو بہت فائدے ہیں اس کے, بہت زیادہ فائدے ہیں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں.